دوستو، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ظاہرین مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں حاضری دینے کے لیے بہت سے قیمتی تحفے اپنے ساتھ لے کر آتے۔ عرب اور عرب کے علاوہ دور دراز ملکوں سے ان آنے والے ظاہرین کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی۔ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کے طواف کے لیے عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا تھا۔ حج و عمرہ کی یہ مذہبی رسومات ان لاز اور رولز کے مطابق ہوتی تھی جن کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امپلیمنٹ کیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی خانہ کعبہ کا بہت احترام کرتی اور وہ یہاں پر اکثر آتی بھی رہتی۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پاکیزگی میں فطور پیدا ہو گیا۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا کہ ان کے لیے وادی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جو لوگ وادی سے نکلے وہ اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے اطراف سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور ان پتھروں کو کعبہ کی علامت بنا کر اپنی مذہبی رسومات انجام دینے لگے، اور بعد میں اپنے ارد گرد بسنے والے بت پرست قبائل کے عقائد سے متاثر ہو کر خانہ کعبہ سے لائے گئے پتھروں کے ساتھ ساتھ بتوں کا بھی اضافہ کر لیا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ ان ظاہرین کعبہ نے زیارت کو آتے ہوئے تبرکن یہ بت اپنے ساتھ لاتے لاتے انہیں کعبہ اور اس کے اطراف میں لگا دیے۔ اس بت پرستی کے نتیجے میں یہودیوں نے عبادت گاہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں حاضری دینا بند کر دی۔ دوستو، بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے بتوں کے پاس وہ طاقتیں ہیں جو انسانوں اور خدا کے درمیان سفارش کرنے کے فرائض انجام دیتی ہے، اور اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست جو ایک رشتہ تھا وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ ان بت پرستوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان بتوں کی دیوار کھڑی ہونے کی وجہ سے وہ آخرت کے دن کو بھی ماننے سے انکار کر بیٹھے، اور اس کے ساتھ ان کا اس چیز پر بھی ایمان ختم ہو گیا کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ لیکن اس اکثریت کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی موجود رہے جو ہمیشہ حق کی راہ ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ زمزم کو چھپائے جانے کے بعد ان کی زمزم تک رسائی ختم ہو چکی تھی۔ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ زمزم کا چشمہ کہاں بہتا ہے۔ اس ساری خرابی کی جڑ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ تھے جو یمن سے آ کر مکہ پر قابض ہو گئے تھے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی جو جرہم کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے مکہ کے مقامی لوگوں نے انہیں بہت دیر تک برداشت کیا، لیکن جب ان کی کرپشن اور بے انصافیاں انتہا پر پہنچ گئیں تو مکہ کے لوگ انہیں نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی بنو جرہم مکہ سے جاتے جاتے زمزم کو بند کر گئے۔ ان کا یہ عمل انتقامی بھی ہو سکتا ہے اور اس عمل کے پیچھے ان کی واپسی کی توقع بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، انہوں نے حرم مقدس میں جمع شدہ خزانے کو زمزم میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب ان کے جانے کے بعد مکہ پر قبیلہ خزار نے حکومت کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تھا اور مکہ کو چھوڑ کر یمن میں بس چکا تھا۔ ان خزاریوں نے بھی اس چشمہ یعنی زمزم کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جو اولاد اسماعیل علیہ السلام کو معجزانہ طریقے پر عطا کیا گیا تھا۔ ان کے زمانے اور بعد کے لوگ دوسرے کنویں کھودتے رہے، پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زمزم کا ایک تحفہ ملا تھا اس کو بھول گئے اور صرف ایک افسانہ سمجھ بیٹھے۔ اس طرح خزار بھی جرہم کے جرم میں نہ صرف برابر کے شریک ٹھہرے، بلکہ خزار کے ایک سردار نے ملک شام سے واپسی کے دوران موابیوں سے ایک بہت بڑا بت منگوا کر خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا۔ حبل نام کا یہ بت مکہ کا سب سے اہم بت قرار پایا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت بڑا طاقتور قبیلہ قریش کا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد قریش کے ایک نامور فرد قصی نے بنو خزار کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خزار کے سردار خلیل کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کے مسئلے پر زبردست جنگ ہوئی اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے مکہ کی سرداری اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری خلیل کے بیٹوں کی بجائے ان کے نامور قریشی داماد قصی کے ہاتھ آ گئی۔ اس سرداری کے بعد قصی نے اپنی قریبی قریشی رشتہ داروں کو وادی مکہ میں لا کر حرم کے آس پاس بسا دیا۔ ان کے بھائی زہرہ، چچا تیم اور ایک اور چچا کے بیٹے کے علاوہ چند دوسرے قریبی رشتہ داروں کے حرم کے آس پاس رہائش کی وجہ سے وادی مکہ کے قریش کہلائے، جبکہ ارد گرد کی پہاڑیوں اور مضافات کے قریش کو مضافاتی قریشی کہا جانے لگا۔ قصی ان سب کا بلا شرکت
سردار تھا۔ یہ لوگ حجاج اور ظاہرین کی کفالت کے لیے ہر سال نذرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ قصی نے اپنے لیے ایوان مجلس یعنی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے نام سے ایک وسیع محل کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی حرم کے ارد گرد پکے مکانوں کی تعمیر کی اجازت دی۔ یوں پہلی مرتبہ حرم کے ارد گرد خیموں کی بجائے پکے مکانوں کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر قصی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا تنازع آنے والی نسلوں تک جاری رہنا تھا۔ قصی نے اپنی پرانی روایات کے برعکس اپنی اولاد میں سے ممتاز اور معزز عبد المناف کی بجائے اپنے نااہل بیٹے عبد دار کے لیے مرتے وقت یہ وصیت چھوڑی کہ میرے بیٹے، میں تجھے دوسرے بھائیوں کے ہم پلہ کروں گا۔ گویا کہ عام لوگ تیرے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا اور قریش میں کوئی جنگ شروع نہیں کر سکتا جب تک تیری اجازت نہ ہو، اور نہ مکہ میں حاجی زمزم سے پانی نکال کر پی سکیں گے تیری اجازت کے بغیر۔ کسی کو کھانے کو کچھ نہ مل سکے گا جب تک تو اسے نہ دے گا، اور نہ ہی قریش کسی مسئلے پر فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ فیصلہ تیرے گھر میں کیا گیا ہو۔ دوستو، اس طرح تمام تر رائٹس اور پاورز کے مل جانے کے بعد اس نے ایوان مجلس کی ملکیت عبد دار کے نام کر دی۔ عبد المناف نے بغیر کسی ناراضگی کے اپنے والد کا یہ حکم مان لیا۔ لیکن جب دوسری نسل آئی تو قریش اپنے دور کے سب سے نمایاں شخص عبد المناف کے بیٹے ہاشم کے گرد جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ خاندان عبد دار سے تمام پاورز واپس لے کر بنو ہاشم کے سپرد کر دی جائیں۔ جن لوگوں نے ہاشم اور ان کے بھائیوں کی حمایت کی وہ زہرہ اور تیم کی اولاد سے تھے۔ مخدوم کی اولاد اور دیگر رشتہ داروں کی اولاد سے تعلق رکھنے والوں کا موقف تھا کہ خاندان عبد دار میں ہی تمام پاورز برقرار رہیں گی۔ جذبات میں جوش کی انتہا یہ تھی کہ بنی عبد المناف کی عورتوں نے بڑے مہنگے اور اعلیٰ قسم کے عطریات یعنی خوشبوؤں کا بھرا ہوا پیالہ لا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا، اور ہاشم اور ان کے سب بھائیوں اور حمایتیوں نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں ڈبو کر قسم کھائی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں گے۔ وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر لگے عطر کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر ملنے کی وجہ سے اس گروہ کا نام المعطر مشہور ہو گیا، اور اسی طرح عبد الدار کے حمایتیوں نے اپنے اتحاد کی قسم کھائی اور ان کو منسالکہ کا نام دیا گیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کے اطراف میں لڑائی جھگڑا خون ریزی سختی سے منع تھی، اس لیے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ گروپس مکہ سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے درمیان ایک بہت بڑی خون ریزی جنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے دونوں پارٹیز جس سمجھوتے پر راضی ہوئیں، ان کے مطابق یہ طے پایا کہ عبد المناف کی اولاد کو نذرانہ عائد کرنے کا اختیار ہوگا، اور جو دوسرے شہروں یا ملکوں سے خانہ کعبہ حج یا عمرہ کرنے آتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کی ہوگی، جبکہ عبد دار کی اولاد خانہ کعبہ کی حفاظت کرتی رہے گی، اور دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ مجلس شورا کے اجلاس بھی پہلے کی طرح ان کے ہی ایوان میں ہوں گے۔ ہاشم کے سب بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ حجاج کی خدمت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جب حج کا زمانہ قریب ہوتا تو وہ مجلس شورا میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ اے قریش کے لوگوں، تم اللہ کے پڑوسی ہو، تمہارا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، اللہ کے مہمان تمہارے پاس آنے والے ہیں جو بیت اللہ کے حاجی اور زائرین ہیں، وہ سب اللہ کے مہمان ہوں گے، اور کسی دوسرے مہمان کا تمہاری ثقافت پر اتنا حق نہیں جتنا اللہ کے مہمانوں کا ہے۔ اگر میں یہ تمام ذمہ داریاں خود نبھا سکتا تو میں تم پر کبھی بھی بوجھ نہ ڈالتا۔ دوستو، سیدنا ہاشم کی بڑی عزت تھی، اپنے وطن میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی۔ یہ ہاشمی تھے جنہوں نے مکہ سے 2 کاروانوں کے سفر کا آغاز کیا تھا، سردیوں میں ملک یمن اور گرمیوں میں شمال مغربی عرب علاقوں، اور اس سے آگے فلسطین اور شام کی طرف جو باذدین حکومتیں تھیں اور سلطنت روما کا مشرقی علاقہ کھلاتے تھے۔ یہ دونوں راستے قدیم شاہراہ لبان اور عطریات پر واقع تھے۔ گرمیوں میں ان قافلوں کے قیام کی جگہ یثرب تھا۔ ایک زمانے میں زیادہ تر اس علاقے میں یہودی رہتے تھے جو جنوبی عرب کے قبیلے کے تسلط کے باوجود ایک آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہودی عربوں کی ثقافتی زندگی میں بھرپور حصہ لینے کے باوجود بھی اپنے مذہب پر قائم تھے۔ یثرب کے عرب قبائل اپنی نسبتاً ماں کے حوالے سے کرتے تھے اور اپنی نسبت قائلہ نامی خاتون سے جوڑتے تھے، جسے خاتون بزرگ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو 2 شاخوں میں
بانٹ لیا تھا۔ ایک قبیلہ اوس اور دوسرا خزرج کہلاتا تھا۔ یہ دونوں نام قائلہ کے 2 بیٹوں کے نام پر تھے۔ مسلمہ بنت عمر خزرج کی بہت ہی با اثر خاتون تھی۔ ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ سیدنا ہاشم نے ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ خاتون نے اپنے ذاتی معاملات میں خود مختاری کی شرط پر یہ درخواست قبول کر لی۔ ایک بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ جب ان کا بیٹا ہوگا تو وہ اس کو یثرب میں ہی تب تک اپنے پاس رکھیں گی جب تک وہ 14 سال سے زیادہ کی عمر کا نہیں ہو جاتا۔ سیدنا ہاشم کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ نہ صرف مکہ کے مقابلے میں یثرب کی آب و ہوا بہت بہتر تھی، بلکہ بیوی بچے کے یثرب میں قیام سے سیدنا ہاشم کو ملک شام کے سالانہ سفر کو آتے جاتے ان کے ساتھ قیام کرنے کی سہولت بھی میسر ہو جاتی۔ شادی کے بعد سیدنا ہاشم کی زندگی نے زیادہ دیر وفا نہ کی اور ایک سفر کے دوران وہ فلسطین میں غزہ کے مقام پر بخار میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ ہاشم کے 2 سگے بھائی عبد الشمس اور مطلب اور ایک ستیلے بھائی نوفل تھے۔ عبد الشمس تجارتی معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے زیادہ تر ملک شام اور یمن میں رہتے تھے۔ نوفل اپنی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے زیادہ تر عراق میں رہتے تھے۔ ان بھائیوں کی غیر موجودگی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے سیدنا ہاشم کے چھوٹے بھائی سیدنا مطلب نے حاجیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رکھی، لیکن اب ان تمام ذمہ داریوں کے بوجھ سے بخوبی نپٹنے کے لیے وہ کسی جانشین کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ مطلب کے بڑے بھائی ہاشم کی اپنی زوجہ سلمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے بھی 3 بیٹے تھے، لیکن ہاشم اور مطلب کے بیٹوں میں سے جو کچھ سلمہ کے بیٹے شہبہ کی صلاحیتوں کے بارے میں مشہور ہو رہا تھا، اس کے پیش نظر مطلب نے یثرب جا کر شہبہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شہبہ سے مل کر سیدنا مطلب نے شہبہ کی کم عمری کے باوجود وہ تمام خوبیاں ان کے اندر پائیں جو مکہ میں ان کے خاندان کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھی۔ انہوں نے سیدنا سلمہ سے شہبہ کو مکہ لے جانے کی ریکویسٹ کی۔ سیدنا سلمہ کے لیے بیٹے کی جدائی کا خیال ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن سیدنا مطلب نے انہیں یہ بات بتائی کہ مکہ میں شہبہ کو جو عزت اور مقام حاصل ہو سکتا ہے وہ یثرب میں رہ کر ان کو نہیں مل سکتا۔ خانہ کعبہ کی حیثیت وہ کعبہ جو پورے عرب میں ایک عظیم زیارت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قریشیوں کی عظمت اور توقیر عرب کے کسی بھی قبیلے کے مقابلے میں بلند تر تھی، اس لیے اس بات کا امکان زیادہ تھا کہ ایک دن شہبہ اپنے باپ کی طرح قبیلہ قریش کا سردار بنے گا۔ لیکن ان تمام آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے شہبہ کو اپنی ماں اور اپنے شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ سیدنا سلمہ اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کی امید پر بیٹے سے جدا ہونے پر راضی ہو گئی اور کہا کہ اگر ان کو بیٹے سے ملنے کی سہولت میسر رہی تو وہ شہبہ کو مکہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر سیدنا مطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کیا۔ جیسے ہی وہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں چند لوگوں نے ایک اجنبی کو مطلب کے ہمراہ دیکھ کر پوچھا، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام؟ مطلب نے جواب میں کہا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ جس مذاق میں ڈوبے ہوئے یہ الفاظ کہے گئے تھے وہ آنے والے مستقبل کا آغاز تھا، جو لوگوں کے منہ سے غلط فہمی کی وجہ سے نکلنے والے لفظوں سے ہوا۔ شہبہ نامی نوجوان کے لیے عبد المطلب کا نام عمر بھر محبت اور عقیدت کی علامت بن گیا۔ عبد المطلب کو مکہ آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہیں اپنے چچا نوفل سے اپنے والد کی جداد کے معاملے میں جھگڑنا پڑا، لیکن اپنے چاچا کی سرپرستی اور یثرب کے دباؤ کی وجہ سے سیدنا عبد المطلب کو اپنا جائز حق مل گیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی مایوس نہ کیا جو ان سے رہنمائی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ جب کئی سال بعد مطلب کا انتقال ہوا تو سب نے یک زباں ہو کر ان کو قریش کی اس وراثت کا حقدار جانا جو وہ حجاج کے خدمات اور دیگر معاملات میں سر انجام دیتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب نے ان ذمہ داریوں کو ایسے بہترین طریقے سے نبھایا کہ لوگوں کے خیال میں وہ اس معاملے میں اپنے والد اور چچا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔